مجلس کے مرحومین ونیز جملہ مومنین بسم اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات الله جس موضوع کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہ ہے معرفت امام. البتہ یہ عام معرفت مراد نہیں ہے اگر لوگ سمجھ رہے ہوں، بلکہ یہ کوئی خاص معرفت مراد ہے. یہ شناختی کارڈ والی معرفت مراد نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا جان جائیے کہ فلاں کا باپ یہ ہے، اس سن میں پیدا ہوا، اس محلے میں رہتا ہے. یہ شناختی کارڈ والی معرفت ہے. اس معرفت کو یہاں پر نہیں چاہا گیا ہے، بلکہ خود جب امام سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ معرفت کا کیا مفہوم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جہالت اور گمراہی کی موت ہوگی. وہ کون سی معرفت ہے؟ اور جہالت اور گمراہی بھی کہتے کسے؟ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان اس کو درک کرے. تو کہا انسان کم از کم یہ جانے کہ یہ امام جو آپ کا ہے یہ واجب الاطاعت ہے، اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے. یعنی اگر امام کوئی حکم آپ پر دے تو اس پر عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. یہ معرفت اگر انسان کی ہے تو اسی معرفت کو کہتے ہیں عارفاً بحق. یعنی گویا لوگوں نے امام کی معرفت حاصل کر لی کہ اس کا قول اور فعل و عمل ہمارے اوپر. دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جاہلیت کی موت کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ زمانے پیغمبر سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جہالت اور گمراہی کا زمانہ، اس لیے کہ جو کتابیں تھیں زمانے پیغمبر سے پہلے، بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا، اس زمانے کی جو کتابیں تھیں توریت، انجیل، زبور، ان کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی. یعنی یہ وہ کتاب نہیں لے تھی کہ جتنے جناب موسیٰ لے کے آئے، جناب عیسیٰ لے کے آئے تھے نا، بلکہ اس کو تحریف کر دیا، جیسے چاہا ویسے کتاب بنا دی. لہذا اگر اپنے من مطابق اگر ایک کتاب آپ کے لیے بنا لی تو وہ آپ کے لیے دستور العمل نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو دست نہ خوردے، جس پر کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، ایک سالم کتاب ہو تاکہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے. تو زمانے پیغمبر سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جہالت
اور گمراہی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ہدایت کا پا لینا بہت مشکل تھا. ادھر توجہ کریے آپ لوگ. لیکن بعثت کے بعد کا جو زمانہ رہا وہ علم کا زمانہ رہا، جہالت کا زمانہ نہیں رہا. لیکن بعثت کے پہلے کا جو زمانہ رہا وہ جہالت اور گمراہی کا زمانہ رہا. کتابیں تحریف ہو گئیں، خرافات اور اوہام مذہب بن چکے تھے. لہذا پیغمبر اکرم نے چاہا کہ ہمارے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا پھر جہالت کی طرف پلٹ آئے. لہذا آپ نے ائمہ کی معرفت کو واجب اور لازم قرار دیا تاکہ یہ علم کا زمانہ جاری اور ساری رہ جائے. ایک صلوات پڑھے بندے. تو جو فرما رہے ہیں معرفت امام کے ذریعے سے جہالت کا علاج پیغمبر اکرم نے کر دیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کی دعوت ہوئی. ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، درجہ ایک کے عالم دین. الغدیر کتاب انہوں نے لکھی ہوئی علامہ امینی نے، جو اپنے آپ میں بے نظیر ہے. امامت پر بہترین دلائل ہیں، ایک دلیل نہیں ہے، ہزاروں دلیل آپ کے پاس ہے، بڑے عالم دین کی. لہذا اہل سنت نے آپ کی دعوت کی کہ آئیے جناب تشریف لے آئیے آپ. انہوں نے دعوت سے انکار کیا. نہیں، میں دعوت کو قبول نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس شرط پر دعوت کو قبول کروں گا کہ جب تمہاری مجلس اور محفل میں جاؤں گا تو کوئی بحث اور مباحثہ نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، آپ تشریف لے آئیے. لہذا جب آپ پہنچے تو آپ کے اعزاز میں انہوں نے دوسرے علماء کو بھی بلایا. ایک دو عالم نہیں ہے، 200-400 عالم دین. ان کے احترام میں، ان کے اعزاز میں انہوں نے بلا دیا. اور بڑے بڑے دانشمند اور حفاظ تشریف لے آئے. حافظ کہتے ہی اسے ہے، یہ قرآن والے حافظ نہیں، احادیث کے جو حافظ ہوتے ہیں، حافظ اسے کہتے ہی ہیں کہ کم از کم اسے 1,00,000 حدیث یاد ہو. کتنی حدیث؟ 1,00,000 حدیث یاد ہو تو اسے حافظ کہتے ہیں. لہذا بہت سارے حفاظ وہاں پر موجود تھے. لہذا لوگوں نے جب کھانا تناول فرما لیا تو کہا بھائی محفل کو منور ہونا چاہیے، لہذا کم از کم جب اتنے حفاظ یہاں پر موجود ہیں تو ایک ایک حدیث بیان کر لیں سب لوگ. آپ نے تو پہلے منع کیا تھا لیکن جب شروع کر دیا تو خاموش رہے. ایک ایک حدیث سب نے سنا لی. اور جب علامہ کا نمبر آیا، علامہ امینی کا، کہا آپ بھی حدیث سنائیے. کہا میں حدیث تو سناؤں گا لیکن میری شرط ہے کہ میں اس بات کی تائید لوں گا کہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، ثقہ ہے یا نہیں، معتبر ہے یا نہیں. اگر اس کے اعتبار یا عدم اعتبار پر کوئی شک ہے تو ضرور بتلانا، اگر اس کا اعتراف ہے تب میں حدیث سناؤں گا. چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ حدیث سنائیے. اس وقت آپ نے حدیث فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی شناخت اسے نہ ہو، اسے نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جہالت اور گمراہی کی موت ہوگی. لہذا حفاظ وہاں پر موجود، کوئی چھوٹے عالم دین نہیں تھے، بڑے بڑے عالم دین. اور آپ یاد رکھیے گا ایران وہ سرزمین ہے، یہ 6 کتابیں اہل سنت کی صحاح ستہ ایران ہی میں لکھی گئی ہیں. یہ 6 کتابیں اہل سنت کی صحاح ستہ یہ ایران ہی میں لکھی گئی. وہاں پر بڑے حفاظ تھے بے شمار. تو لہذا آج سے وہ علم کا مرکز نہیں ہے، وہ بہت دنوں سے علم کا مرکز ہے. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علم ثریا پر چلا جائے تو
تو اہل فارس وہاں سے بھی لے کے آویں گے. تو بڑے بڑے حفاظ انہوں نے روایتیں سنائیں اور آپ نے جب اس روایت کو پڑھی تو کہا آیا یہ موثق ہے, معتبر ہے یا نہیں ہے. لہذا سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ یہ روایت معتبر ہے, اس کے اعتبار میں کوئی شک نہیں ہے. سب نے جب یہ کہہ لیا کہ یہ روایت معتبر ہے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ جب پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ ہمارے بعد کون آنے والا ہے تو یہ بتائیے کہ جو عظیم ترین شخصیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے, کیا کہیں گے کہ آیا وہ ایمان کے معرفت کے ساتھ اس دنیا سے گئیں یا بغیر معرفت کے اس دنیا سے چلی گئیں؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہ سوال کا اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ معرفت کے ساتھ گئیں تو آپ کا امام زمانہ تھا کون, اور اگر بے معرفت گئیں تو اتنی عظیم شخصیت جسے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے خلفاء اور علماء سے, ہمارے بزرگان سے بہت زیادہ بافضیلت شخصیت ہے, بلکہ یہ حجت شرعی ہے, یہ خلیفہ اول و ثانی سے بھی زیادہ معتبر ہے, یہ حجت شرعی ہے, ان کی رضایت سے خدا بند عالم راضی ہوتا ہے, ان کے غضب سے خدا بند عالم غضبناک ہوتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے باب فضائل فاطمہ, فاطمہ کے فضائل کے پورے باب لکھے ہوئے ہیں اسی کتاب میں. صحیح ہے بخاری میں پورا باب ہے, لہذا ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا. اگر یہ کہتے ہیں معرفت کے ساتھ گئیں تو خلیفہ کون تھا, آپ کا امام کون تھا, اور اگر بے معرفت گئیں تو کسی کے منہ میں زبان ہے کہ وہ کہہ دے کہ بی بی بے معرفت اس دنیا سے گئیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لہذا بالکل خاموش ہو گئے, سناٹا چھا گیا, جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے سانپ سونگ گیا تھا. سر پہ طائر بیٹھے ہیں, ہلنے نہ پاؤں. تاریخ میں لکھا ہے کہ 20 منٹ تک سب بالکل خاموش رہے, کوئی جواب کسی کے پاس نہ آیا. لہذا ایک ایک دو دو کر کے صاحب فرار ہونا شروع ہو گئے, کھسکنا شروع ہو گئے. بلکہ یہ بتا کے گئے, یہ فرار جو ہو رہے ہیں یہ بتا کے گئے کہ ہم کرار کو ماننے والے نہیں ہیں جو ثابت رہے, بلکہ ہم فرار کو ماننے والے ہیں, لہذا فرار کر رہے ہیں. سلوات پڑھے رکتے اس وقت جب حیدر کرار کو ماننے والے ہوں, تو جو میدان میں اٹل رہتا ہے, نہیں بھاگتا میدان کو چھوڑ کر. لیکن یہ تو ایسے کو ماننے ہی والے تھے, ان کا کام ہی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں, یہ میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. لہذا یہ بھاگ گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا, اور آپ نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ ولایت رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ مولا کائنات کا ہے, وإلا بی بی بغیر معرفت کے اس دنیا سے نہیں گئی. ایک صلوات پڑھے وہ جو فرما رہے ہیں. تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی شناخت کرے اور جانے کہ ہمارے زمانے کا امام کون. بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں. بعد روایت میں آیا ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے معرفت امام کے, کہیں ایسا نہ ہو بغیر معرفت کے دنیا سے چلا جائے. یعنی یہ حدیث اتنی معتبر تھی کہ عبداللہ بن عمر جب یزید اس دنیا سے چلا گیا تو عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا. تو یہ عبداللہ بن عمر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی, بڑی شخصیت یہ ان میں تھی. اس زمانے میں اس نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, جب اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ بیعت کر لو, ان میں سے تھا. یہ بڑے لوگوں میں سے, بڑی شخصیات میں سے. اہل بیت کو ان سے بہتر کون پہچانتا تھا, خوب پہچانتا تھا.
لیکن معرفت امام جیسا ہونا چاہیے تھی، اس کے پاس نہ تھی، لہذا یہ پہنچا۔ صبح سے شام تک تاتا لگا ہوا لوگ آ رہے ہیں تاکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، لہذا عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کر رہے تھے یزید کے بعد، لہذا یہ صاحب بھی پہنچے تو رات ہو گئی پہنچنے میں انہیں کافی دیر، لہذا وہ خراٹے لے کے صاحب سو رہا تھا، یہ پہنچے، دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، کہا بھئی کون ہے، کائے کے لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہا ہم آئے ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت لینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور بغیر معرفت امام کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو۔ تو اس نے کہا ابھی تو ہم سو رہے ہیں، ابھی اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم گرم بستر سے اپنے ہاتھ کو نکالے، ہم پیر نکالے دیتے ہیں، اسی پہ بیعت کر لو۔ چنانچہ اس نے پیر پہ بیعت کی، جسے علی ایسی شخص، جس کے قسمت میں علی ایسی شخصیت یا حسین یا زین العابدین ایسی شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسے ہی کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا۔ یزید کے بعد یہ عبد بن مروان کے پیر پہ جا کے بیعت کی، اس کا مطلب یہ چیز بہت مشہور حدیث تھی، وہ اللہ آتا ہی ہے امام حسین یا مطلب یزید کے بعد اہل بیت کے در پہ آتا، وہاں پر بیعت کرتا ہے، لیکن اس کو اہل بیت کی معرفت، لیکن اتنا معتبر ہے کہ یہ روایت اتنی معتبر ہے کہ عام و خاص کے ذہن میں تھی، تبھی تو لوگ بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لہذا روایات میں ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، رسول خدا یا کسی معصوم کی دعا ہے یہ، کہ انسان ہر نماز کے بعد کہے اللہم عرفنی نفسک، اے بار الہ تو اپنی معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے نہ پہچانا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی نبیک و رسولک، اے بار الہ اپنے نبی اور رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ نبی اور رسول کی اگر معرفت نہ ہوگی تو امام کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی معرفت ہو، اور امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی معرفت ہو۔ لہذا اگر کوئی امام کی معرفت میں گمراہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اسے خدا کی معرفت ہے نہ اسے رسول کی معرفت ہے۔ ایک صلوات پڑھے تو معرفت بہت اہم موضوع ہے۔ سلطان محمود خدا بندہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے جس بیوی سے اپنی شادی کی تھی، بعد وجہ سے اختلافات ہوئے، اس نے طلاق دے دیا انہیں، جو بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں، بس طلاق طلاق طلاق۔ غصہ آیا، اس نے کہا طلاق 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 فوراً۔ سلطان محمود خدا بندہ، اسے بعد میں پشیمانی ہوئی کہ نہیں بیوی تو اچھی تھی، میں نے غلط کیا، غصے میں دے دیا طلاق، میں نے پشیمان ہوا بہت۔ لہذا بہت علماء کو اس نے بلایا کہ اس کا کوئی راہ حل ہے۔ بڑے بڑے علماء دانشمند وہاں پر پہنچے، اس نے کہا نہ، اس کا کوئی راہ حل نہیں ہے، صرف ایک راستہ یہ بچتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے کے ازدواج میں دے دیجئے ایک مرتبہ، اس کے بعد اس سے طلاق لیجئے اور پھر اپنی ازدواجیت میں لے آئیے۔ بادشاہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ اس کی بیوی پہلے دوسرے کے ہاتھ میں جائے، اس کے بعد پھر آئے۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ علماء کو بلایا، لیکن سب یہی کہتے نظر آئے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ وزیر اس کا تھا، اس نے کہا ایک عالم ہلہ میں ہے، اسے علامہ ہلی کہتے ہیں، ان کو بھی بلا لیجئے، دیکھیے کیا خبر ہے۔ صاحب علامہ ہلی پہنچے تو یہ لوگ پہلے ہی بہت ان کی برائی کر چکے تھے کہ وہ شیعہ عالم دین صاحب، یہ تو احمق اور بیوقوف ہوا کرتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے نہ سلیقہ نہ طریقہ، ان کو کہاں بلائے لے رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا بھائی دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی نتیجہ نکل آئے۔ لہٰذا لوگ گئے علامہ ہلی کو بلا کے لے کے
آئے علامہ ہلی پہنچے جب تو محفل میں جب آنے لگے تو جوتی صاحب انہوں نے اپنی اتاری اور بغل میں دبایا اور آگے بادشاہ خدا بندہ کے بغل میں آ کے بیٹھ گئے. اب لوگ یہ ہنس رہے ہیں صاحب اتنا بڑا بیوقوف اسے پتا بھی نہیں ہے کہ سلطان کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ان علماء سے نہیں تھے. سجدہ کرنا غیر خدا کے لیے شرک ہے. آپ آئے اور آ کے بغل بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھا آپ نے کتنے بیوقوف آدمی نے کہا تھا شیعہ کے آنے بہت بیوقوف ہوتے ہیں. دیکھا کوئی ادرامی نہیں کیا آپ کا بادشاہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. کب انہیں سے پوچھیے خود کہے کو بیٹھ گئے. کب جگہ کہیں خالی نہیں تھی, جہاں جگہ خالی تھی وہ سلطان کے بغل جگہ خالی سے لڑا کے بیٹھ گئے. اور حکم ہے کہ جہاں پر جگہ خالی دیکھیے اسپیس دیکھیے وہاں بیٹھیے, کسی کو ڈھکیلیے نہیں. دادا ہم بیٹھ گئے آ کے یہاں پہ. کہاں بات تو بہت معقول کہی, لیکن یہ جوتی لے کے کیوں چلے آئے؟ بادشاہ کے دربار میں بھی جوتی لے کے چلے آئے, ان کے بغل میں آ کے بیٹھ گئے. کہا رسول اللہ کا زمانہ تھا, رسول اللہ ایک مجلس میں گئے تو وہاں پر تھا حنفی لوگوں نے ان کی جوتی چرا لی. تو ہم نے کہا اپنی جوتی لے کے چلے ان کو چرا لے جائیں گے. تو جوتی لے کے ہم اپنی چلے آئے. وہ کہا اس وقت تو حنفی نہیں تھے, ابو حنیفہ کہاں تھے, اس کے 200 سال بعد آئے. تو کہا نہیں وہ مالکی لوگ نے چرا لی. تو کہا نا وہ بھی زمانے پیغمبر میں نہیں تھے. کیا کہنا ہے. اس کے بعد کیا شافعی لوگوں کو کہا, شافعی لوگوں نے چرا لی تھی. کہا رے وہ اس زمانے میں کہا تھے. کہا نہیں مالکی اور حنبلی لوگوں نے چرا لیا. کہا وہ بھی تو اس زمانے میں نہیں تھے. اس کا مطلب یہ بہت بڑے جاہل ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کون زمانے پیغمبر میں تھا اور کون زمانے پیغمبر میں نہیں تھا, اور یہ آئے ہیں راہ حل بتانے کے لیے. لہذا صاحب ہنسنا شروع کر دیا ان کے اوپر. تو کہا آیا تم لوگوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ زمانے پیغمبر میں نہیں تھے؟ کہا ہاں بالکل اقرار ہے. جب اقرار لے لیا تو اس وقت آپ نے کہا جب یہ تمام لوگ زمانے پیغمبر میں نہیں تھے تو ان کے مذہب کی کیا حقانیت ہو سکتی ہے؟ ارے مذہب اس سے لیجئے, علی سے لیجئے جو زمانے پیغمبر میں تھے, اب بچپنے سے لے کے جوانی تک رسول اللہ کے آغوشی میں رہے. صلوات پڑھیں. تو پانی اصل چشمے سے لیجئے صاحب, علی سے لیجئے. لہذا اس زمانے میں اس نے ایسا ہی کیا, تمام مذہب کو باطل قرار دے دیا اور اس نے سکے چھپوائے 12 امام کے نام سے, اور مذہب شیعہ کو وہاں پر رسمیت مل گئی. اور جو فرما رہے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس بات کو ثابت کہ ولایت اور امامت علی کا حق ہے, ان کے علاوہ کسی کا حق ولایت اور امامت نہیں. انسان سوچتا رہے سمجھتا رہے, لیکن مابعد پیغمبر ایک ایسی شخصیت کو آنا چاہیے جو انہی کے قائم مقام ہو, اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہاں پر بیٹھے. صلوات پڑھے تو اللہم عرفنی نفسک, اے بار الہ اپنی شناخت کروا. اس لیے کہ اگر تو نے اپنی شناخت کو نہ کروایا تو تیرے نبی کی شناخت نہیں ہوگی, اور تیرے نبی کی شناخت نہیں ہوگی تو تیرے امام کی شناخت. لہذا جو لوگ آج پیغمبر کے بعد امامت کے سلسلے میں گمراہ نظر آتے ہیں, آپ اس بات کو جان لیجئے وہ خدا اور رسول کسی کی معرفت نہیں. جس کو معرفت ہے وہ اہل تشیع ہے جنہوں اس چیز کی معرفت. اور یہی لوگ تھے کہ جو امام کو نہیں پہچانتے تھے, امام کی معرفت ان لوگوں کو نہیں تھی. یہاں تک کہ امام پہنچتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں تو ہنہنانا شروع کر دیتے ہیں. امام کی بات کو غور سے توجہ کے ساتھ نہیں سنتے, سمجھتے نہیں کہ ہمارے سامنے کون ہے. ارے امام وہ شخصیت ہوا کرتا ہے جو اپنے زمانے کا سب سے افضل ترین فرد ہوتا ہے, اس میں تمام مہارتیں اور صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں جو عام بشر میں نہیں ہوتی ہیں. جس کو چاہیں گے آپ نہیں بیٹھا سکتے.
لہذا ایک مرتبہ یہی ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کو حشام بن عبد الملک نے بلایا. حشام بن عبد الملک نے مدینے سے شام بلایا. آپ پہنچے تو 3 دن تک ملاقات نہیں کی. انہیں نیچا دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑی شخصیت. امام کو بلایا اور 3 دن تک ملاقات امام سے اس نے نہیں کی. اور 3 دن کے بعد شاید اس لیے بلایا اس نے اور 3 دن تک ملاقات نہیں کی کہ ان سے ہم کیسے ملاقات کریں, کیسے انہیں ہم ذلیل اور رسوا کریں. وہ راستوں کو ڈھونڈ رہا تھا. وہ راستوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طریقے سے امام کو رسوا کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ جس کی عزت خدا بند عالم کے ہاتھ میں ہے اسے بھلا ذلیل کون کر سکتا ہے. اس نے بہت کوشش کی کہ امام کو ذلیل کر دیا جائے, رسوا کر دیا جائے. لہذا اس نے یہ سوچا کہ کیا کام کرے. اس نے تیر اندازی کا ایک مسابقہ رکھا, ایک کمپٹیشن تیر اندازی کے لیے, اور کہا کہ آپ حضور آئیے اس میں شرکت کریے. کہا بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, تیر اندازی سے ہمارا سروکار نہیں ہے, لیکن اس نے بڑا اصرار کیا. پھر بھی آپ تیار نہیں ہو رہے تھے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو تیر اندازی اگر آتی ہوتی تو فوراً ہی کھڑے ہو جاتے. یہ سوچتا رہا, لیکن امام بچتے رہے. وہ اصرار کرتا رہا, امام انکار کرتے رہے, یہاں تک کہ اس نے مجبور کر دیا اور یہ کہا کہ تیر اندازی کے ذریعے سے انہیں ہم ذلیل اور رسوا دوسروں کے سامنے کرتے ہیں. جب ان کا تیر نشانے پر نہ لگے گا تو لوگ ان کا مسخرہ اڑائیں گے. جب مجبور کر دیا تو امام نے تیر اور کمان کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اور جب نشانہ لگایا تو بالکل نقطۂ مرکزی پہ جا لگا کہ جہاں پر نشانہ لگنا چاہیے تھا اسے نقطے پہ جا لگا. ایک تیر وہاں پہ جا لگا اور دوسرا تیر آپ نے جب نکالا تو دوسرا تیر سنسناتا ہوا چلا, اس تیر کے پیچھے جا کے لگا, اور تیسرا تیر چلا پھر اس کے پیچھے جا کر لگا, یہاں تک کہ 10 تیر ایک دوسرے میں لگتے رہے. یہ مبہوت ہو کے رہ گیا کہ جسے ہم دلیل کرنے کے لیے لائے تھے خدا نے کس طرح عزیز کر دیا. ایک صلوات تو یہ دیکھ کر خدا بند عالم نے انہیں کس طریقے سے عزیز کر دیا ہے کہ جس کے کہتے ہیں ادو شبد سبب خیر در خدا خواہد, سبب خیر بن جاتے ہیں. بہت لوگوں کو بلایا کہ تاکہ ان کی عزت رخصت ہو جائے, لیکن خدا بند عالم نے ان کی لاج کس طریقے سے رکھی, یہاں تک کہ کھڑا ہوا اور گلے سے لگایا امام نے. کہا آپ تو بہترین تیر اندازی کرتے ہیں, یا آپ کے بیٹے امام صادق کے بارے میں کہا آیا یہ بھی تیر انداز ہیں. کہا ہم اہل بیت کے پاس کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو. یہ نہ سمجھیے کہ اہل بیت صرف علم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے نا. ہر فن میں جو آپ تصور کر سکتے ہوں, ہر فن میں امام اپنے زمانے کا امام ہوتا. اس سے بہتر نہ کوئی حسین ہے, نہ جمیل ہے, نہ عالم ہے, نہ باہنر ہے. ہر فن میں اگر کوئی معتبر ہوتا ہے تو اسے امام کہتے ہیں. اور اس روح ارض پہ ہر زمانے میں ایک انسان کامل کا ہونا لازمی اور ضروری. انسان کامل یعنی خدا بند عالم کا ایک خلیفہ نمائندہ, خلیفۃ اللہ کا ہونا ضروری ہے. عزیزان محمد, اسی لیے حدیث قدسی میں ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا, جیسے میں ہوں ویسے بنا دوں گا. ممکن ہے کہ بعض لوگ یہاں پر فوراً سوال کریں
یہ تو شرک آمیز بات ہے. یہ حدیث ایسی بتا رہی ہے کہ کوئی خدا بن جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے خدا، کوئی بھی شے خدا جیسی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان خدا بند عالم کی بندگی کرتا ہے خلوص کے ساتھ، تو خدا بند عالم اس میں وہ صفت عطا کر دیتا ہے کہ جو صفتیں خدا میں ہوتی ہیں خود اس میں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. کہا میں غنی ہوں، تجھے غنی بنا دوں گا. میں عالم ہوں، تجھے عالم بنا دوں گا. میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہتا ہوں انجام دوں. تم کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ کن فیکون کے مرحلے میں آؤ. لیکن انسان بندگی خدا کر کے پہلے دیکھے. یعنی کوئی بھی انسان ہو اگر خدا بند عالم کی بندگی کرتا ہے تو خدا بند عالم اسے خلیفۃ اللہ بنا دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری طریقے سے انسان کامل بن جائیں، اس لیے کہ انسان کامل کے مدارج ہیں، بے شمار درجے ہیں. ہائی کلاس کا درجہ اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو کچھ تو حاصل کیا آپ نے. لیکن اگر بندگی خدا ہو اور تو ایسی صفت خدا بند عالم بشر کے وجود میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے خدا کسی چیز کے بارے میں کہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، بندہ بھی کہہ دے ہو جا تو ہو جائے. علامہ حسن زادہ آملی، علامہ حسن زادہ آملی اور جوادی آملی کا نام آپ نے سنا ہوگا بہرحال، دو بڑے عالم دین. علامہ حسن زادہ آملی عید کے دن کسی شخص کے گھر پہ گئے. وہاں پہ جب آپ پہنچے مبارکباد دینے کے لیے، اس طریقے سے عید میں ایک دوسرے کے گھر لوگ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، علامہ بھی پہنچے، ایک دوسرے سے گلے ملے مبارکباد دیں. تو جس شخص کے گھر میں آپ پہنچے اس نے کہا میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے لیے عید کا مطلب کچھ نہیں، عید کا کوئی مفہوم نہیں میرے نزدیک، اس لیے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. علامہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو. علامہ کو لے گئے، علامہ حسن زادہ آملی کو. وہاں پہنچے تو ان کے سر پہ صاحب دوپٹے پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنا تھا کہ بالکل صحیح ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئی، ان میں کچھ بھی نہ رہا. لوگ حیرت سے دیکھتے رہے آخر یہ کیا کیا انہوں نے، یہ کیسا بندہ خدا ہے، آخر یہ ہے کیا کہ جس نے صرف ہاتھ پھیرا سر پہ یہ فوراً بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے سالم کوئی مرضین میں نہیں ہے. تو کہا علامہ آپ نے کیا کیا؟ علامہ نے کہا تم لوگ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نے کیا کیا. ہم نے کوئی کمال نہیں کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. ارے خدا کی 1000 بات ہم مانتے ہیں، اگر اس نے میری ایک بات مان لی تو تعجب کس بات کی ہے؟ ایک صلوات پڑھے. خدا کی 1000 بات ہم مانتے ہیں، اگر اس نے میری ایک بات مان لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی. ہمارے علماء ایسے رہے ہیں، بڑے علماء جنہوں نے اشارہ بھی کیا تو کام ہوا، وہ اطاعت اور بندگی کے اس مرحلے پر گئے. یعنی آج کی مجلس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اگر کمال حاصل کرنا ہے تو معرفت خدا کے ذریعے سے کمال حاصل کرنا. انسان کامل کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اس لیے خدا نے بشر کو اس لیے خلق کیا ہے کہ منزل کمال تک پہنچے. اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا بند عالم کی بندگی کیجئے. اسی عبودیت اور بندگی کے عوض میں خدا بند عالم نے کمال کو رکھا. آپ کو کمال حاصل ہو جائے گا، جتنی بندگی رہے گی اتنا کمال ہو جائے گا. اور برابر مجلسوں میں کہتا چلا آیا ہوں، لیکن آج پھر تکرار کر رہا ہوں کہ خدا بند عالم نے بشر کو بے مہار اور بے لگام خلق نہیں کیا کہ جس کا کھیت چاہے چر لے وہ، بلکہ خدا بند عالم نے بشر کے لیے قانون بنایا. اس قانون کا نام قرآن کریم ہے. اس میں بشر کے لیے دستور العمل، جینے کے لیے اصول ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایسے رہو،
بڑوں کے ساتھ ایسے رہو، ماں باپ کے ساتھ ایسے رہو، خمس و زکوٰۃ ایسے نکالو، پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہو، بیوی بچوں کے ساتھ ایسے رہو، پورا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا. میراث اس طریقے سے بانٹیے، ہر چیز کے احکام ہیں وہاں پر، حج ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے دو. یہ دستور العمل ہے عزیزان محترم. اس پر صحیح طریقے سے انسان اگر پیروی کرتا چلا جائے تو کمال کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اور خدا بند عالم کے نزدیک راستہ کھلا ہوا ہے، اور بشر کو خدا بند عالم کمال تک لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ بشر منزل کمال تک پہنچ جائے. آقا مقدس اردبیلی، مقدس کو مقدس کہتے ہی نہیں وجہوں سے تھے، مقدس اردبیلی، اردبیل کے مقدس تھے. ان کے بارے میں یہ تحریر ہے کتابوں میں جو میں نے دیکھا، منقول ہے، وہ یہ کہ ایک نالی سے، ایک کھیت کے بغل سے بہتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا. انہوں نے تھوڑا سا کھایا، فوراً یاد آیا میں نے تو بہت غلط کیا، پتہ نہیں کس کا یہ سیب ہو، کہاں سے چلا آ رہا ہے، میں نے تو بہت غلط کر دیا. لہٰذا اسی سمت یہ پلٹ گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا تھا. پتہ لگا فلاں باغ سے یہ سیب آ رہا تھا. پتہ لگا کس کا باغ ہے. حالانکہ یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے آپ کہ احکام میں یہ مسئلہ ہے حق المارہ، یعنی اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے، کسی راستے سے گزر رہا ہے، تو اسے اس بات کا حق ہے کہ راستے میں سے ایک دو پھل کہیں سے توڑ لے، جو راستے میں پڑ رہا ہو کھا لے، تو اس حد تک اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے. لیکن جان بوجھ کے اس راستے سے نہ جائے، اتفاق ہے اس راستے سے وہ چلا جا رہا ہے، لیکن اس بات کا یقین ہو کہ سامنے والا ناراض نہیں ہوگا. یقین یعنی اس بات کا ہو کہ وہ ناراض نہیں ہوگا. اگر یقین ہے کہ ناراض ہوگا تو ایسی صورت میں آپ نہیں کھا سکتے، مال کو بھی نہیں رکھ سکتے. یعنی سوچیں کہ آپ دو چار دن لاؤ جیب میں رکھ لیں تو آپ رکھ نہیں سکتے، لیکن راستے میں جائیں ایک آدھ سے اگر آپ کو کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں. اس حد تک حق المارہ ہے. لیکن علامہ نے اس سے زیادہ احتیاط کیا، یعنی اس سیب کو کھا لیا، اس کے بعد کہا کہیں ایسا تو نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں کھا سکتے، لیکن اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھایا جا سکتا ہے، حق المارہ یہ ہے. لیکن بعض لوگ تب بھی احتیاط کرتے ہیں. چنانچہ انہی میں سے مقدس اردبیلی تھے، انہوں نے احتیاط کیا کہ بھائی یہ سیب جو ہم نے کھا لیا کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ میں نے غلط کیا. بڑے پشیمان ہوئے، زیادہ پیچھے چلتے گئے کہ دیکھیں بھائی کس کا باغ ہے. پتہ لگا فلاں کا باغ ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ وہ اردبیل میں تھے. پتہ لگا وہ نجف میں ہے. صاحب نجف چلے گئے، سینکڑوں کلومیٹر نجف پہنچے اردبیل سے اس کو ڈھونڈتے ہوئے. جب وہ شخص ملا تو کہا کس لیے آنا ہوا؟ تو پورا واقعہ بتایا صاحب اس طریقے سے میں نے سیب کھا لیا، میں حلیت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں حلال سیب میں نے کھایا کہ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اس نے کہا نہ. وہ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو ایسے شخص کو بہت دن سے تلاش رہا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں معاف نہیں کریں گے. بہت اصرار کیا، کہا نہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں. جب اس نے کہا معاف نہیں کریں گے تو کہا کس بات پہ معاف کریں گے؟ کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، لیکن وہ ایسی لڑکی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی. ان کے تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. علامہ نے یہ دیکھا کہ جب وہ ہمیں حلال نہیں کر رہا تو اس بات پر انہوں نے اقرار کر لیا، قبول کر لیا کہ ہاں ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے. باہر علماء کے یہاں شادیاں کرنا بہت آسان ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء کے یہاں میں نے دیکھا ہے، حتیٰ آیت اللہ کاشف الغطا کے یہاں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور کسی لڑکے نے خواہش ظاہر کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوراً اپنے دفتر سے 5 منٹ میں انہوں نے فوراً نکاح پڑھ دیا، اور اسی دن ان کو لڑکی کو رخصت کرے کہا جائیے تمہارے اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو ہمارے یہاں ایک کمرہ یہاں پر آپ رہیے. سب اس طریقے سے شادیاں ہو جائے کرتی. لالا اس نے یہی کیا. علامہ سے فوراً شادی اس نے. علامہ جب حجرے میں گئے تو دیکھا ایک حسین اور جمیل خاتون یہاں پہ بیٹھی ہوئی. سب فوراً بھاگے وہاں سے، اس لیے کسی نے تو بتایا تھا کہ تو لولی اور لنگڑی اور اندھی اور بہری ہے تو بڑی حسین بیٹھی ہوئی ہے. آپ وہاں سے نکل کے فوراً باہر آئے.
صبح ہوئی تو اس کے باپ نے بھائی کیوں آ گئے؟ کہا آپ نے بات کیا کہی تھی، وہ چیز کوئی دوسری تھی، کوئی شخص کوئی دوسرا تھا، وہ لڑکی میں نے دیکھا جو آپ نے بتایا تھا وہ نہیں تھی۔ اس نے کہا میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد یہ تھی کہ اندھی وہ ہے اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا، بہری ہے اس نے غیبت کو نہیں سنا، گونگی ہے مال حرام کو نہیں کھایا اس نے، زبان نہیں کسی کی غیبت و برائی اس نے نہیں کی، ان تمام چیزوں کو غلط راستے پہ نہیں چلی، اس لیے ہم نے کہا لنگڑی ہے۔ وَإِلَّا میری دختر تو بہت بہترین دختر ہے، میں ایسے داماد کو تلاش کر رہا تھا، اتفاق سے آپ نظر آ گئے تو میں نے فوراً توجہ فرمائیں۔ ایسے لوگ رہے ہیں ہمارے یہاں بامعرفت، جن کے یہاں اہل علم و معرفت کو عظمت دی جاتی ہے، مال و منال دکان و مکان کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں نفس کے اعتبار سے، عبودیت اور بندگی کے اعتبار سے وہ شخص کتنا بلند ہے، اس کی بلندی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جتنی معرفت انسان کے اندر ہوگی اتنا بلند ہوگا، اس لیے کہا منظار الحسین عارفا بحقہ، جو حسین کو پہچانے، ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بلکہ بعض روایات، ایک کتاب ہے کامل الزیارات، جس میں زیارات کے بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں، ہزاروں روایتیں آپ کو مل جائیں گی فضائل اہل بیت میں، اور زیارت کی فضیلت میں ہزاروں روایتیں، کامل الزیارات ایسی کتاب ہے۔ حتیٰ بعض روایتیں ہیں کہ ہر قدم پر حج مقبولہ کا ثواب، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے، ہر قدم پر عمرے کا ثواب اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرتے ہوئے جائے، اس شرط کے ساتھ کہ عارفاً بحقہ، امام کے حقوق کو پہچانے کہ وہ ہمارے واجب الاطاعت امام ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بہشت واجب ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت جب علامہ بحرالعلوم نے دیکھی اور دماغ میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا زیادہ ثواب ہو، ہر قدم پر حج مقبولہ۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سوار بغل سے آیا اور اس نے کہا علامہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا میں سوچ یہی رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے ہر قدم پر اتنا ثواب اسے مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں مثال دیتا ہوں، بات تمہارے لیے واضح ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ بادشاہ شکار کرنے کے لیے نکلا، چل اس کے کارندے بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن سب سے بہترین گھوڑا تو بادشاہی کے پاس ہوتا ہے نا، فراٹا گھوڑا، اور صاحب نکلتا وہ بڑی سرحدوں سے بھی کافی آگے نکل گیا، بچھڑ گیا، وہ اپنے کارندوں سے بچھڑ گیا، بہت آگے نکل گیا۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہیں مل جائیں تو نہیں ملتے، لوگ تلاش کر رہا ہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، بھوک پیاس لگی، اتنی تیز بھوک پیاس کے قریب ہے کہ ہلاک ہو جائیں، اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے میں نے ایک جھوپڑی نظر آئی، ایک خیمہ نظر آیا، اس کے اندر یہ گئے، پوچھا بھائی کون؟ ایک بڑھیا نے کہا میں۔ کہا بھائی مجھے پانی پلا دو۔ کہا ابھی فی الحال پانی تو نہیں ہے۔ اس نے اپنی بکری سے دودھ نکالا اور اسے پلا دیا ایک گلاس، اور مہمان نوازی یہ کی کہ اس کو ذبح کر دیا، اس بکری کو، اور اس کا گوشت بھی انہیں کباب بنا کے کھلا دیا، اور پورا کا پورا سرمایہ اس کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو بس یہ بکری تھی، دودھ بھی پلا دیا، اسی سے سارا کام چلتا تھا، کھلا دیا۔ اب یہ بادشاہ واپس گیا، جب اس کے کارندے ملے، سلطنت میں بیٹھا، جب میٹنگ ہوئی وہ ذرا وہاں پر موجود تھے، کہا بھائی ہم اس حالت سے بچ کے آئے ہوئے ہیں، میری جان اس بڑھیا نے بچا لی ہے، اس کو ہم کیا دے دیں؟ کسی نے کہا 100 بکری دے دیجئے، کسی نے کہا 1000 بکری، کسی نے کہا 1000 اشرفی۔
اس نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ سرمایہ تھا وہ بس یہی ایک بکری تھی اور کچھ نہ تھا. اس نے سارا سرمایہ میرے اوپر قربان کر دیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسے 100 اشرفی دے دیں، اگر ہم اپنی پوری سلطنت اسے دے دیں تو ہم نے کوئی چیز زیادہ نہیں دی. اب خدا بند عالم امام حسین علیہ السلام کو اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ کربلا میں لٹا دیا، کچھ نہ بچا امام کے پاس، جو کچھ تھا راہ خدا میں لٹا دیا. اگر خدا بند عالم ہر زیارت کے مقابلے میں حج و عمرہ کا ثواب دے تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر یہ ثواب دے دے تو کوئی زیادہ نہیں. اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن دنیا نے انہیں نہیں پہچانا. اللہ اکبر، آپ خطبہ دیتے رہے، لوگ ہناتے رہے، مسخرہ اڑاتے رہے، یہاں تک کہ خاندان پیغمبر کو بہت ستایا، بہت پریشان کر دیا، ان کے گھروں بار کو لوٹ لیا، سب کچھ لٹ گیا، ان کا کچھ نہ بچا، راہ خدا میں جو کچھ تھا سب دے دیا. یہی تو قلق تھا کہ جناب ام کلثوم جب مدینے کی طرف جانے لگی، جب مدینے کی دیواروں پر آپ کی نظر پڑی تو ایک مرتبہ تڑپ گئیں اور کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ مجھے قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو میرے گود میں بچے تھے، میرے مرد میرے ساتھ تھے، لیکن اب ہم واپس آئے ہیں تو میرے بچے میری گود میں نہیں ہیں، میرے مرد میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر، جب یہ قافلہ مدینے کے باہر پہنچتا ہے تو امام سجاد کہتے ہیں اے بشیر ابن جزلم تو جا مدینے میں سنا دے کہ میں مدینے کے باہر موجود ہوں. ایک مرتبہ یہ جاتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ارے حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، نیزوں پر دیار بدیار پھرایا گیا. یہ سننا تھا کہ اہل مدینہ بڑی تیزی سے شہر کے باہر آئے، چپل نہ پہنی کسی نے، کوئی شخص نہ بچا جو مدینے میں ہوتا، مرد و زن سب بیک وقت نکل آئے. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی مدینے میں نہ بچا. یہ لوگ پہنچے اور استقبال قافلے کے لیے پہنچے. اسی اسنا او کہا ایسا گریا اس وقت میں نے دیکھا کہ مدینے میں ایسا کبھی گریا نہیں ہوا. اسی اسنا میں محمد حنفیہ پہنچے، ان کو یہ دیکھا جب اپنی آنکھوں سے ایک سیاہ پرچم ہے تو تڑپ گئے، غش کھا کے گر گئے. امام سجاد سے کسی نے کہا کہ آپ کے چچا لگتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک مرتبہ تڑپ گئے، امام اپنے چچا محمد حنفیہ کے پاس پہنچے، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ کھلی، جناب محمد حنفیہ تڑپ گئے. یبن اخی این اخی، اے میرے بابا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے حسین کہاں ہے؟ میرے بابا کا وارث کہاں ہے؟ اس کا جانشین کہاں ہے؟ تڑپتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ جب ہوش آتا تھا تو یہی سوال کرتے تھے، پھر غش کھا کے گر جاتے تھے. اللہ اکبر، اہل مدینہ نے بہت گریا کیا، یہاں تک کہ بی بی زینب قبر رسول پر پہنچی، قبر رسول کو اپنے آغوش میں لیا، اس کے اوپر گر گئیں. آپ قبر رسول پر گر گئیں. کہا یا رسول اللہ، ارے ہم بتانے آئے ہیں کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. ایک مرتبہ قبر پیغمبر سے بھی رونے کی آواز آئی، اور اس وقت
تنہا پیغمبر کی قبر سے رونے کی آواز نہ آئی. امام کا قتل ارے اتنا سنگین تھا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. زمین رویا, آسمان روئے, ملائکہ روئے, اشجار روئے, انہار روئے, پوری کائنات کسی پر روئی. تو وہ حسین ابن علی تھے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رزم فضائه وتسليم الأول لا معبود سواه يا راسل. يا بارے اللہ کے محمد والے محمد ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام. یا بار اللہ ہم تمام لوگوں کو علم سے مالا مال فرما. یا بار اللہ شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا بار اللہ آل سعود آل خلیفہ امریکہ و اسرائیل کو روس کو نابود. یا بار اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو تاکہ اس کائنات کا انصاف کا بول والا. Yeah.